الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عنوان پہ گفتگو چل رہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی نظام میں جو تبدیلیاں کی تھیں، جو اصلاحات فرمائی تھیں اور جاہلیت کی جن روایات کو ختم کیا تھا، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ عورتوں کا معاملہ کیا تھا، مردوں کا معاملہ کیا تھا، آپس کے معاملات کیسے چلتے تھے، کون سی زیادتیاں تھیں، کون سے حقوق تھے، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی مناسبت سے آج یاد کرنا چاہوں گا، جاہلیت کی ایک اور رسم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائی کہ عورت اپنے فیصلے خود کرنے کی مجاز نہیں ہوتی تھی، خاندان والے فیصلہ کرتے تھے۔ مختلف صورتیں اس کی، عورت کی اپنی رائے نہیں ہوتی تھی، جو خاندان والوں نے برادری نے طے کر دیا، خاندان نے طے کر دیا۔ ان میں سے ایک صورت یہ تھی کہ جب کوئی آدمی فوت ہوا ہے، اس کی بیویاں، اس وقت بیویوں پہ بھی پابندی کوئی نہیں تھی، 5 ہیں کہ 7 ہیں کہ 10 ہیں، یہ تو اسلام نے پابندی لگے کہ 4 سے زیادہ نہیں۔ تو بڑا بیٹا، اپنی ماں تو اس کی ماں ہوتی تھی، باپ کی باقی بیویاں اس کے رحم و کرم پر ہوتی تھی۔
بیوہ عورتیں اپنا فیصلہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا خود نہیں کر سکتی تھی، یا خاندان والے میکے والے آ کے اٹھا کے سنبھال کے لے جائیں، یا اگر وہ نہیں ہے تو پھر بڑا بیٹا اس کا مختار ہوتا تھا، وہ خود بھی بس اوقات نکاح کر لیتا تھا باپ کی بیوی سے، یا کہیں نکاح کرنا ہے یا گھر بٹھانا ہے کیا کرنا ہے، فیصلہ کرنا عورت کا کام نہیں ہوتا تھا، خام یا اپنے میکے وہ لے جائیں آ کر، ٹھیک وہ وہاں بھی وہی میکے نہیں فیصلہ کرنا، اور یہاں اگر رہنا ہے تو بڑے بیٹے کے رحم و کرم پر، ستیلا بیٹا ہے اپنے خاوند کے بڑے بیٹے کے رحم و کرم پر ہے، وہ کہیں شادی کر دے نہ کرے، گھر بٹھائے رکھے، خود شادی کر لے، جو صورت بھی کر لے وہ کر لے، یہ عام طور پہ ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی نفی فرمایا، نہیں بہن غلط بات ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے وہ تمہاری ماں ہے، اب تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کی حرمت کا واضح اعلان کیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم، ان میں باپ کی منکوحہ، جو باپ کے نے نکاح کیا ہے اس نے جس سے بھی نکاح کر لیا وہ اس کی ماں ہے، سوتیلی ماں ہے لیکن ماں ہے، اس کا اسٹیٹس ماں کا ہے، اس کا درجہ ماں کا ہے۔ پہلی بات تو یہ کی کہ ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، پہلے جو کر چکے ہو، لیکن اب اس کے بعد قانون کا نفاذ کے بعد باپ کی کسی بیوی کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بڑی بے حیائی کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے کہ باپ کی بیوی سے نکاح کر رہے ہو۔ اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ بڑا بیٹا اپنے باپ کی بیویوں میں سے جس سے چاہتا تھا نکاح کر لیتا تھا، کیونکہ فیصلے کا مختار وہ ہوتا تھا۔ اس کی دوسری صورت بھی قرآن پاک نے بیان فرمائی ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا، تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو، کس کا فیصلہ میں کروں گا، تم کون ہو، کیونکہ میرے باپ کی بیوی ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا، وہ اپنا فیصلہ خود کرے گی۔ یہ جبر دونوں قسم کا، کہ خاوند کا بیٹا اپنے سال نکاح کر لے، وہ بول نہیں سکتی تھی بیچاری، ٹھیک ہے، یا خاوند کا بیٹا کہے کہ میری مرضی ہے، میں یہاں نکاح کروں نہ کروں، گھر میں بیٹھاؤں، اور بڑے سخت لفظوں میں قرآن پاک نے کہا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، عورتوں کے جبری وارث نہیں بنو بھائی، ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ عورت کا اپنا اختیار ہے، بالغ عورت کو اپنا حق فیصلہ خود کرنا ہے، اس کو فیصلہ کرنے دو، اس کی رائے پر جبر نہیں کرو۔ تیسری صورت، کیا باپ جبراً کسی لڑکی کا، بالغ لڑکی کا اس کی مرضی کے خلاف نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں، اس سے پوچھ کر کرو گے۔ یہ بات درست ہے کہ لڑکی باپ کی مرضی کے خلاف نکاح نہ کرے، لیکن باپ بھی لڑکی کی مرضی کے خلاف اس کا نکاح نہیں کر سکتا، پوچھے گا اسے، بالغ لڑکی سے باپ پوچھے گا، اگر وہ راضی نہیں ہے تو باپ کو حق نہیں ہے نکاح کرنے کا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح توڑا ہے، ختم کیا ہے۔ ایک انصاری خاتون تھی، خنسا بنت خزام انصاریہ خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، بالغ لڑکی تھی، یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے خلاف کر دیا ہے،
میں راضی نہیں ہوں. باپ نے کر دیا. حضور نے باپ کو بلایا، خضام کو، تم نے بیٹی کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کر دیا ہے؟ جی کر دیا ہے. بیٹی راضی ہے؟ نہیں. ہمارا نکاح نہیں ہے، ختم. فرد نکاحہا، جناب نبی کریم سے اس نکاح کو کینسل کر دیا. بیٹی اگر راضی نہیں ہے باپ اس پر جبر نہیں کر سکتا. یہ بیماری آج بھی ہے، جاہلیت میں تو تھی کہ باپ جبری نکاح کر دیتا تھا. یہ کسی نہ کسی درجے میں آج بھی ہے. جوان بیٹیاں ماں باپ کے جبر کا شکار ہوتی ہیں، مرضی نہیں ہوتی. ماں کی مرضی ہے، باپ کی مرضی ہے، ان کی عزت کا مسئلہ، ناک کا مسئلہ جی، برادری کا مسئلہ جی، میں نے یہ کر نہیں بھائی. جب اگر وہ راضی نہیں ہے تو نکاح نہیں. یہ میں نے اس لیے کیا کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، لڑکیوں پر جبر ہوتا ہے، بول نہیں سکتی بیچاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا کہ میں 2 مظلوموں کے بارے میں تمہیں بطور خاص نصیحت کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ 2 مظلوم ایسے ہیں جو اپنا حق وصول کرنے کی سخت نہیں رکھتے. ایک عورت، ایک غلام. عورت اگر خاندان کے جبر کا شکار ہو جائے تو بول سکتی ہے، اب بھی نہیں بول سکتی. اگر خاندان والے جبر پہ آباد اس کے جو ہم نے زبردستی کرنی ہے اس کے ساتھ، نہیں بول سکتی. اس کو معاشرتی جبر کہتے ہیں، خاندانی جبر کہتے ہیں. بہرحال بخاری شریف کی روایت ہے، انصاری خاتون خنسا رضی اللہ تعالی عنہ باپ کے خلاف شکایت لے کر آئی ہیں، یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا نکاح میری مرضی کے خلاف کر دیا. اس نے باپ کو بلایا، تم نے اس کا نکاح کیا، اس کی مرضی تھی نہیں، اس نے نہ کیا ہے، نہ کیا ہے، پھر نکاح کیوں کیا ہے؟ اور میں نکاح کینسل، ختم کر دیا، لڑکیوں کو اختیار دیا، اس کا نکاح اور جگہ کرو، اس کی مرضی سے کرو. یہیں سے فقہا فرماتے ہیں، ہمارے یہاں کی مغالطہ ہے. 2 مغالطے ہمارے یہاں بڑے عام ہیں، دونوں انتہا پسندی ہے. ایک یہ کہ لڑکی جہاں مرضی نکاح کر لے، باپ سے پوچھے کہ یہ بھی غلط ہے. اب باپ جہاں مرضی نکاح کر دے لڑکی، یہ بھی غلط ہے. لڑکی بھی باپ کی مرضی کے خلاف نکاح نہیں کر سکتی، پوچھنا پڑے گا. اس پر حضرت علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے. ہمارے ہائی کورٹ میں کیس بھی چل رہا تھا، میں بھی اس میں شریک ہوا کیس میں. آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے. ایک لڑکی، جوان لڑکی گھر سے چلی گئی، کسی شخص سے نکاح کیا، ہائی کورٹ میں گئی، مقدمہ ہائی کورٹ میں گیا. ہائی کورٹ نے کہا جناب اس کی مرضی ہے، نکاح کر لیا ہے. نہیں بھائی، وہ بھی غلط ہے. بلکہ ایک بڑا دلچسپ ہوا کیس پنڈی کا تھا، یہ تو لاہور کا تھا، پنڈی کا کیس چلا. لڑکی گھر سے بھاگی، ایک لڑکے کے ساتھ 2 مہینے پھرتی رہی، ہوٹلوں میں رہی، اور اس کے بعد وہ نکاح نامہ نکاح پڑھ لیا. کورٹ تک بات گئی، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، پنڈی ہائی کورٹ نے، چونکہ بالغ لڑکی ہے نکاح ہو گیا، اس لیے ماں باپ فارغ. میں نے جج صاحب کو خط لکھا، ریکارڈ پر ہے، چھپا ہوا ہے. میں نے کہا جج صاحب آپ کو یہ یاد ہے کہ بالغ لڑکی کا نکاح اگر کر لے تو ہو جاتا ہے، یہ تو آپ کو یاد ہے؟ آپ کے ریکارڈ کے مطابق، جو آپ کے کیس کا ریکارڈ ہے، لڑکی گھر سے بھاگی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ لڑکی 2 مہینے نکاح کی تاریخ سے پہلے ہوٹل میں اس لڑکے کے ساتھ رہی ہے، اس کا کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ یہ بھی کوئی جرم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا ریکارڈ کہتا ہے، فائل، کیس کی فائل کہتی ہے لڑکی گھر سے بھاگی ہے، ماں باپ تلاش کرتے رہے، یہ جرم ہے کہ نہیں ہے؟
پھر لڑکی آپ کے ریکارڈ کے مطابق نکاح کرنے سے پہلے 2 مہینے ہوٹل کے کمرے میں لڑکے کے ساتھ رہی ہے، یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ اس پر آپ کو شریعت یاد رہی ہے، یہاں یاد آ گئی ہے کہ لڑکے نکاح کے لیے ہو گیا جی؟ نہیں، ہماری یہی ہے کہ شریعت کا جو مسئلہ میرے مفاد میں ہو وہ شریعت کا ہوتا ہے، اور جو میرے مفاد میں ہو وہ شریعت ایک مکمل نظام کا نام ہے، کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ دونوں شاہ صاحب فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا کر باغی ہو کر نکاح نہیں کر سکتی، اور ماں باپ بھی لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتا، دونوں کا راضی ہونا شرط ہے۔ اگر لڑکی بھاگ کے ماں باپ کی عزت کو خاک میں لے کے غلط کرے گی، اور ماں باپ کسی بالغ لڑکی کا نکاح جبرن کریں گے، غلط کریں گے۔ اور میں نے اس کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مسترد کر دیا۔ خنسا آئی، یا رسول اللہ میرے باپ نے میری مرضی کے بغیر نکاح کر دیا، بلایا باپ کو، اس کا نکاح کیا ہے، یہ راضی تھی نہیں، کیوں کیا ہے؟ نکاح ختم، کینسل کر دیا۔ جبر کی ایک صورت یہ بھی ہے، جاہلیت کے زمانے میں تھی، حضور نے جبر کی یہ صورت بھی ختم کی۔ کتنی صورتیں ہو گئی ہیں؟ جبر کی ایک صورت کہ ایک شخص کی فوت ہونے کے بعد اس کی بیوی سے اس کا بڑا بیٹا اپنے باپ کی منقوہ سے نکاح کر لیتا تھا، قرآن نے کہا یہ بے حیائی ہے، نہیں۔ بڑا بیٹا مجاز اتھارٹی ہوتا تھا کہ اس کے بارے میں جو باپ کی بیویوں کے بارے میں جو فیصلہ کرے، فرمایا نہیں، تم جبری وارث نہیں بن سکتے، اس کو اپنا فیصلہ خود کر لے دو۔ تیسری بات میں نے عرض کی ہے کہ اگر بالغ لڑکی کا نکاح باپ نے بھی مرضی کے خلاف کر دیا، فرمایا نہیں بھائی، غلط بات، اس سے پوچھ کر کرو۔ چوتھی بات، یہ میں نے اسی تفصیل سے کہا، یہ بات ہمارے ہاں بھی ہے، لڑکیاں خاندانی جبر کا شکار ہوتی ہیں، بیچاری بول نہیں سکتی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میں 2 مظلوموں کے بارے میں بطور خاص تم سے کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ بیچارہ اپنے حق مجبور ہوتے ہیں، اپنا حق وصول نہیں کر سکتے۔ اگر لڑکی خاندان کے جبر کا شکار ہو جائے تو کیا کرے گی وہ؟ اس زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے۔ چوتھی صورت، معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، صحابی ہیں، کہتے میں نے یہ باپ فوت ہو گیا تھا، میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، کچھ عرصے کے بعد اسے طلاق دے دی، مجھے بڑا غصہ ہے، میری بہن کو طلاق دے کو آنا تھا، غصے کی بات تھی۔ پھر میں انتظار کرتا رہا کہ چلو شاید رجوع کر لے، رجوع کی گنجائش تھی، نہیں کیا۔ میری بہن فارغ ہو کر گھر آ گئی، بھائی نے سنبھالنا تھا، باپ سنبھالے گا یا بھائی سنبھالے گا۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر آیا جی اپنی بہن کا نکاح دوبارہ میرے ساتھ کر دو، میں نے کہا نہیں کرتا، غیرت آ گئی، غصے میں آ گئے، کیوں طلاق کیوں دی تھی؟ طلاق دے دی تھی تو اس کے بعد پھر رجوع کی گنجائش تھی، رجوع نہیں کر سکتے تھے تم، نہیں کیا۔ اب وہ میرے گھر آ گئی، اب باپ واپس نہیں دیتا رشتہ۔ صورتحال یہ تھی کہ وہ عورت اپنے خامن کے پاس جانے پر راضی تھی، صورت یہ تھی کہ وہ عورت بھی راضی تھی، دوبارہ نکاح کی گنجائش بھی تھی، عورت بھی راضی تھی، یہ بھی راضی کر رہے، باپ بھائی اڑ گیا کہ نہیں دیتا۔ خاندانی غیرت، اور یہ تو آج کل بہت عام ہے، خاندانی غیرت کے نام پر ہم بہت قتل عام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم ارشاد، معقل بن یسار کہتے ہیں یاد میرے بارے میں نازل ہوئی، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ معقل کہتے ہیں یاد میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میں نے بہن کے طلاق پر غصے کا اظہار کیا،
وہ خاوند دوبارہ آیا نکاح کے لیے رشتہ مانگ، میں نے کہا نہیں دیتا، پہلے کیوں طلاق دی تھی؟ اللہ پاک نے نہیں بھائی، اگر میاں بیوی دوبارہ اکٹھا ہونے پہ راضی ہیں اور راضی ہونے کی گنجائش بھی ہے، تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تم رکاوٹ نہیں بنو گے، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اگر عورت اپنے پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے، نکاح کی گنجائش ہے، اذا تراضوا بینہم، آپس میں راضی ہے، تم کون ہو؟ یہ جبر بھی ختم کیا۔ قرآن پاک نے عورت پر جبر کی 20 صورتیں بیان کی ہے، یہ جبر ہوتا تھا، یہ جبر ہوتا تھا، یہ جبر ہوتا تھا، قرآن پاک ہم نے ختم کیا، یہ بھی ختم کیا، یہ جبر بھی ختم کیا، قرآن پاک نے تو نہیں چلا۔ اگر وہ میاں بیوی راضی ہیں دوبارہ اکٹھا ہونے پر اور شرعاً گنجائش بھی ہے تو خاندان کو، بھائی کو، باپ کو رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں۔ حضور نے معقل بن یسار کو بلایا، قرآن پاک کی آیت سنیں، ان کی رسول حاضر، قرآن پاک کے حکم کے سامنے کیسے بول سکتے ہو؟ ٹھیک، معقل نے دوبارہ بہن کا نکاح اس خاوند کے ساتھ کیا۔ میں نے کہا کہ میں قرآن پاک نے مجھے ڈانٹا ہے اور میں حکم مانگتا ہوں، مسلمان کا کام یہی ہے۔ کہ یہ جاہلیت کی بہت سی صورتیں، جبر کی مختلف کیفیتیں قرآن پاک نے بیان کی ہے، اور اگر گنی جائے تو 20 صورتیں ہیں کہ عورت جبر کا شکار ہوتی تھی، قرآن پاک نے نہیں تم کون، نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں۔ ان میں یہ ایک بات اور، لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا، قرآن پاک کی آیت ہے، عورتوں کو وراثت دینے کی بجائے تم ان کے وارث بن جاتے ہو۔ وراثت عورت کو دیتے نہیں، خود وارث بن جاتے ہو، یہ کیا مطلب ہوا؟ جاہلیت کے زمانے میں وراثت کا مطلب یہی تھا۔ اب بھی بڑی جاگیروں میں، بڑی ذمہ داریوں میں یہی ہے کہ وراثت کی تقسیم جاگیردار کے جانشین کی مرضی پر ہوتی ہے، اس کی مرضی ہے کسی کو دے، اس کی مرضی ہے کسی کو نہ دے۔ جس کے سر پہ پگڑی بندھا دی ہے نا، آج بھی بڑی ذمہ داریوں میں، بڑی جاگیروں میں یہی طریقہ ہے۔ اس کے خلاف انگریزی دور میں بھی بہت محنت ہوئی ہے، ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی محنت کی اس پر، بھائی وراثت شریعت کے مطابق تقسیم کرو۔ ہمارے یہاں کا مستقل سماجی مسئلہ ہے یہ، ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ عورت کو وراثت میں حصہ کیوں نہیں دیتے؟ تم نہیں دیتے، ہم نہیں دیتے۔ عورت کیا کرتا ہوں، ہمارے یہاں ایک معاشرتی طور پہ طے ہے، بیوی کو مہر نہیں دینا، بیٹی کو وراثت نہیں دینی، بہن کو حصہ نہیں دینا، نہیں دینا۔ جاہلیت کے زمانے کی یہ رسم ابھی تک چلی آ رہی ہے، اور اب بہانہ ہمارے پاس ہوا ہے جو ہندوؤں کے ہاں ہے۔ ہندو شادی کے موقع پر دے دلا دیتے تھے، کہتے بہنوں دے دیو، دینا دے دیا۔ ہم بھی جہیز کی فہرست بالکل تیار رکھتے ہیں بتانے کے لیے کہ شادی پہ دے دیا تھا نا، یہی کہتے ہیں نا، شادی پہ دے دیا تھا، اس کا حصہ دے دیا تھا، بھائی وہ حصہ نہیں تھا، گفٹ تھا۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی معاشرتی بیماری ہے کہ ہمارا بالکل میرے خیال سے 95% بیوی کو مہر نہیں ملتا، دیتے ہم، معاف کرا لیے سر جی، معاف کرانا کے ہیلے بھی ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں، ہم بیچاری کیا کرے گی، ملنا تو ہے نہیں تو معافی کرے گی، اس کو پتا ملنا تو ہے نہیں۔ شادی کے موقع پر تو لکھو جی 10 لاکھ لکھو جی، بڑے بڑے عجیب لطیف ہوتے ہیں۔ یہی کا ایک واقعہ ہے،
اس وقت جوش میں جی لکھو 10 لاکھ لکھو جی. میری عادت ہے کبھی کبھی مداخلت کر دیتا ہوں. یہ ایک شادی حال میں نکاح تھا، وہ 12-14 سال پہلے کی بات ہے. دونوں خاندانوں کو جانتا تھا میں، ان کی پوزیشن بھی جانتا تھا. نکاح میں لکھنے لگے تو میں لکھنے لگے جی 10 لاکھ 5 لاکھ. میں نے کہا باپ کو الگ، میں نے کہا خدا کے بندے، یہ بیچارہ دیہڑی دار مزدور ہے، 5 لاکھ کہاں سے دے گا، وہ بھی آج سے 10 سال پہلے. مجھے بڑا محسوس ہوا. میں اس کو باپ کو الگ کیا، کیا کر رہے ہو، یہ کہاں سے دے گا، دیہڑی دار مزدور ہے بیچارہ، 5,000 دے دے گا، 10,000 دے دے گا، سیدھے کیا 5 لاکھ لکھوا رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اس کی بات عرض کرو کیا اس طرح کہا. مولوی صاحب اللہ کو خیال مانگو کہڑا دینا. مولوی صاحب اللہ کو خیال مانگو کہڑا دینا. میں سمجھ گیا کہاں سے بول رہا ہے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ مہر دینا پڑتا ہے جھگڑے کے وقت. اللہ سے خیر مانگو، نہ جھگڑا ہو نہ مہر دینا پڑے. بات سمجھ آئی ہے؟ میں اس کی بات سمجھ گیا کہ کون سے بینڈ سے بول رہا ہے. اللہ کو خیر مانگو کہڑا دینا. میں نے کہا بھائی نہیں، مہر نکاح کا ہوتا ہے، طلاق کا نہیں ہوتا. مہر کا تعلق طلاق سے نہیں ہے، مہر کا تعلق کس سے ہے؟ نکاح سے. شرعی مسئلہ یہ آپ بھی یاد رکھیں. شرعی مسئلہ یہ ہے، نکاح میں جو مہر طے کیا ہے، میاں بیوی کا ملاپ آبادی ہو گئی ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے دستی قرضہ ہوتا ہے. اس مہر کی پوزیشن احسان کی نہیں ہے، ایسے ہی ہے جیسے دستی کا دینا ہی پڑے گا. اور اگر معافی میں جبر ہے تو وہ معافی کا اعتبار نہیں ہے. اگر دباؤ کے تحت وہ معافی ہے تو معافی نہیں. شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، کوئی معافی شافی نہیں ہے. وراثت میں بھی مہر میں بھی ہم نے پتہ نہیں کیا ہیلے بنا رکھے ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، ایک دن ان کا عزیز شاگرد تھا، وہ آیا. والد صاحب فوت ہوئے تو اس کے کچھ عرصہ پہلے والد صاحب نے پوچھا کہ وراثت تقسیم کر لی ہے آپ نے؟ ہاں جی کر لی ہے. میں نے کو ایسا دیا ہے یہ معاف کرا لیا ہے. معاف کیسے کروا لیا بھائی؟ معاف کیسے کروا لیا؟ ہم نہیں برادری اکٹھی کی جی معاف کر دو جی، معاف کی تو بیچاری کیا کرے گی. اور ایک بات اور عرض کر لوں، اگر ہم بہن کو حصہ دیتے بھی ہیں تو یہ کہہ کے دیتے ہیں اگو مت سے لگنا ہی. بہن کو حصہ دینے کا مطلب ہمیشہ زندگی بھر کا بائیکاٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر کہیں مجبوراً بہن کو حصہ دینا پڑ گیا ہے تو یہ کیا ہے اگو مت سے لگنا ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہن حصہ لوگی تو زندگی بھر کا تعلق ختم. یہ کہہ کے دیتے ہیں. وہ بیچاری کیا کرے گی؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، سمجھ روزانہ ان معاملات سے واسطہ پڑتا ہے. پشاور کی ایک خاتون تھی، کالج کی لیکچرار تھی. مجھے فون کیا کہ نمبر مل گیا ہوگا، ورنہ میرے بھائی مجھے کہتے ہیں کہ اگر وراثت میں میرا باپ فوت ہو گیا ہے، وراثت میں فلاں بازار میں میری 8 دکانیں بنتی ہیں، میرا حصہ 8 دکانیں بنتی ہیں. بھائی کہتے دے دیتے ہیں، اگلا تعلق ختم، اگو مت سے لگنی ہوں. تو میں مشورہ مانگ رہی کیا کروں. ایک طرف 8 دکانیں ہیں، ایک طرف بھائیوں کا زندگی بھر کا رشتہ ہے، کیا لوں کیا چھوڑوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے مجھے فون کیا مشورے کے لیے. ایک طرف 8 دکانیں ہیں بازار کی، دوسری طرف بھائیوں کا زندگی بھر کا رشتہ ہے، کیا کروں؟ یہ لوں گا تو وہ رہ جائے گا، وہ لوں گا تو یہ جائے گا.
میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے میں وہاں کے ماحول سے واقف نہیں ہوں، یہ وہاں کے کسی مفتی صاحب سے پوچھو۔ میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ آج کسی خاتون کو زندگی بھر بھائیوں سے دستبردار ہونے کا مشورہ دوں، کل سنبھالنا کس نے ہے؟ خدا نہ خاصہ اونچ نیچ ہوگی تو اس کو سنبھالنا کس نے ہے؟ بھائی سنبھالے گا نا۔ اگر کسی عورت کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے کون سنبھالتا ہے؟ یہ مغرب نہیں ہے جہاں مرضی جاؤ، نہیں سنبھالتے ہیں یا نہیں سنبھالتے؟ یہ یورپ نہیں ہے، پاکستان ہے۔ اگر عورت کے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی ہے تو بھائی سنبھالتے ہیں، جیسے بھی سنبھالتے ہیں۔ میں نے کہا میں کیسے مشورہ دوں کہ چھوڑ دو بھائیوں کو، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے۔ تو میں نے کہا بیٹا میں پشاور کے ماحول سے واقف نہیں ہوں، وہاں کے کسی 2-3 مفتی صاحب کا نام بھی دیا، میں نے کہا فلاں سے ملو، وہ صحیح مشورہ دے گے، میں وہاں کے ماحول سے واقف نہیں ہوں۔ ہم یہ کرتے ہیں یار، ہم کرتے ہیں، عرب جاہلیت تو کرتی ہی تھی، ہم یہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے کہا کہ اللہ کو خیر مانگو جی، کیڑا دینا؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو دینا پڑے گا۔ یہ طلاق کی صورت میں نکاح مہر نہیں ہوتا، نکاح کی صورت میں مہر ہوتا ہے۔ ہمارے چونکہ معاشرتی معاملات ہیں، ایک وجہ اور ہو گئی، یہی ایک شادی حال میں نکاح تھا۔ ہم کیا کرتے کیا ہیں؟ عورت بیچاری آج بھی مظلوم ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں یہ عورتوں کے حقوق کی بات بڑی، عورت کی اصل مظلومیت تو تم بات نہیں کرتے، تم بس وہ پتہ نہیں کیا کیا طوفان بچایا ہوا تم نے عورت کی آزادی کے نام پر، اصل مسائل پہ تو بات ہی کرتے۔ یورپ میں عورت کے مسائل اور ہیں، یہاں کی عورت کے مسائل اور ہیں۔ یورپ میں عورت کے مسائل اور ہیں، یہاں کی عورت کے مسائل اور ہیں۔ ہماری جتنی NGOs بھی ہیں، عورت کے یہاں کے کسی مسئلے کو ڈسکس کرتے ہی نہیں۔ وہ وجہ کہ نکاح تھا، فیصل آباد سے بارات آئی تھی۔ میں نے کہا جی نکاح میں نے پڑھانا تھا، میں نے کہا میں شرعی جی، میں نے کہا شرعی کیا ہوتا ہے؟ 32 روپے 6 آنے، میں کو کدھر سے نکالا ہے؟ جو شرعی جی، میں کو یار خدا کا خوف کرو، شرعی مہر یہ ہے کہ میاں بیوی لڑکے کی حیثیت کے مطابق دونوں خاندان جس پہ متفق ہو جائے وہ شرعی نکاح، وہ شرعی مہر۔ کوئی 5 لاکھ دے سکتا ہے، 5,000 زیادتی کرتا ہے، کوئی 5,000 دے سکتا ہے، وہ 5 لاکھ مانگتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ لڑکے کی حیثیت کے مطابق دونوں فریق جس پہ متفق ہو جائے وہ شرعی مہر ہے۔ نہیں میں تو مجھے بھی غصہ آ گیا، کبھی کبھی آتا ہے، بڑھ گیا جی نہیں میں نے وہ 32 روپے، میں کہ یار خدا کا خوف کرو۔ میری پھر اپنا انداز ہے بات کرنا، میں نے کہا یار کہاں سے آئے ہو؟ جی فیصل آباد سے۔ کتنی کس پر آئے جی؟ سواریوں پہ۔ کون سی سواری؟ 2 فلائنگ کوچیں ایک گاڑی ہے۔ میں نے کہا کتنا کرایہ دیا ان کو؟ ان کو کتنا دیا ہے؟ 2 فلائنگ کوچوں کو گاڑی کو کتنا خرچہ کیا؟ کہ 12,000۔ میں اس غریب کو 1200 تو دو۔ تو خدا کا خوف کرو یار، اس غریب کو 1200 تو دو۔ بڑی مشکل سے میں زکوٰۃ کا 2,000 مقرر کروایا، وہ 32 روپے سے آگے بڑھ نہیں رہا۔ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں جن کو قرآن پاک نے رد کیا ہے، قرآن پاک نے مٹائی ہیں، وہ پھر ہمارے یہاں۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی جن رسموں کو مٹایا ان میں یہ تھا عورت پر بلا وجہ جبر، مختلف حوالوں سے۔ اس کی بات بھی چلے گی آگے انشاءاللہ العزیز۔ اللہم صلی علی سیدنا۔